نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 6 ہجری کے بعد جہاں ایک طرف مسلمانوں کو قریش کی جنگ بندی کی وجہ سے سکون اور اطمینان ملا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر کا راستہ آسان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف طریقہ کار اپنائے، جن میں سے ایک اہم طریقہ تھا کمیونیکیشن کے ذریعے، خطوط کے ذریعے مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمہ دار صحابہ کرام کے ہمراہ اپنی نگرانی میں لکھائے جانے والے خطوط ان بادشاہوں کو بھیجا کرتے تھے، اور جس طرح کے اس زمانے میں دستور تھا کہ خطوں کو سیل کیا جاتا تھا، بادشاہوں کے خطوں کو خاص طور پہ ایک پروٹوکول تھا کہ سیلڈ لیٹرز جایا کرتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورہ دینے پہ ایک خاص انگوٹھی بنوائی تھی، اور اس پہ وہ مہر نبوت تھی جو بطور سیل بھی یوز ہوا کرتی تھی، اور یہ انگوٹھی پھر تینوں خلفائے راشدین کے پاس رہی. چند خطوط میں آپ کے لیے پڑھوں گی، صرف یہ آئیڈیا ہم لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر لکھنے کا فارمیٹ کیا تھا، الفاظ کا کیا خوبصورت چناؤ تھا، اور میسج کو کم سے کم الفاظ میں کتنی خوبصورتی سے آپ کنوے کر دیا کرتے تھے. اس میں ایک خط میں وہ پڑھوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا تھا. آپ جانتے ہیں نجاشی کا نام اسمحا تھا، اور نجاشی تو ایک ٹائٹل تھا جو حبشہ کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ یہ خط حبشہ روانہ کیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس لیے روانہ کیا کیونکہ ہجرت حبشہ کے بعد انہوں نے ہی سب سے پہلے نجاشی کے دربار میں بہت اعتماد کے ساتھ مدلل تقریر کی تھی قریش کے الزام کی تردید میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں وہ نجاشی کو بھرے دربار میں سنائی تھیں، اور نجاشی رو پڑا تھا، اور اس نے کہا تھا جو تمہارے پیغمبر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس دن کے بھر بھی اس سے مختلف نہیں تھے. یہ خط اس کا متن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے، اس کے بعد اپنا نام لکھتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، یعنی ایک پروٹوکول کا خیال رکھتے تھے. ایک بادشاہ کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اسی لیے ان کو عظیم ساتھ لکھا کرتے تھے، دا گریٹ. اس کے بعد آپ نے لکھا میں نے تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے. اور باقی ترجمہ جو خط کا پراپر ہے وہ یہ تھا، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کا سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ اور نگران. میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے. اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حاملہ ہوئیں، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. میں اللہ وحدہ لا شریک کی جانب اور اس کی اطاعت پر اور ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا اس پہ ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں. میں نے تبلیغ اور نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو، اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. اس نے خوشی سے اس خط کو آنکھوں سے لگایا اور زمین پہ اتر آیا، اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کو پہلے بھی تھی، اسلام کے لیے نرم گوشہ تھا، تبھی اس نے مسلمان کو ہجرت حبشہ کے موقع پہ پوری طرح اپنی پروٹیکشن دی تھی. اب باقاعدہ اس نے اسلام کا اعلان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کے بھی یہ کہا کہ میں
آپ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کچھ بادشاہوں نے تو بہت خوشی سے اسلام کو آگے بڑھ کے قبول کیا، اور کچھ کا معاملہ شک والا ہو گیا تھا۔ انہی میں مقوقس تھا جو مصر کا بادشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ نے ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز اور اکرام کیا۔ آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ کپڑے بھیج رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیے کے طور پہ روانہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ اپنے شک کا اظہار کر دیا کہ بے شک نبی کی آمد تو باقی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ شام کی طرف سے آئے گا۔ ایمان تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بہت عزت دی، آپ کے خط کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کیا، اور یہ جو خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بھیجا تھا یہ دلدل کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سواری بھی کبھی کبھار کیا کرتے تھے۔ جو 2 لونڈیاں تھیں انہی میں سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حرم میں لیا تھا، اور انہی سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت تھے، کیونکہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت معزز اور حسین خاتون تھیں، اور یہ بچے بہت ہی خوبرو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے بچہ بہت پیارا تھا، لیکن وہ بھی بہت چھوٹے ہی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور دستور کے مطابق ان کو جب دایا کو دیا گیا تھا پیدائش کے بعد، تو وہ دایا مدینہ منورہ سے ذرا ہٹ کے رہا کرتی تھی، اور ان کے شوہر لوہار تھے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ لوہار کا گھر تھا وہاں بھٹی جلتی رہتی تھی اور اکثر دھواں بھرا رہتا تھا ان کے گھر میں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ان کے گھر میں، اپنے بچے کو پیار کرتے تھے، اس کے ساتھ ملا کرتے تھے، اور نفاست پسند طبیعت کے باوجود اس دھوئیں پہ کسی ناگواری کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اور جب یہ بچے فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور آنسو بہتے جا رہے تھے آنکھوں سے، اور فرمایا تھا کہ دل غمگین ہے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ اے ابراہیم، تیری جدائی میں ہم بہت مغموم ہیں، لیکن اس زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا۔ رونا منع نہیں ہے، لیکن اس غم کی شدت میں بھی کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکل رہی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے۔ پھر آپ نے شاہ فارس خسرو پرویز کے نام بھی خط لکھا۔ اس نے بہت بدتمیزی کا معاملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت اہانت آمیز قسم کا ایک خط لکھ کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی بھی دی تھی کہ میں اب آ کے آپ کو وہاں پہ سمجھوں گا، یعنی حملہ کروں گا مدینہ منورہ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی تھی، اور وہ بددعا پوری ہوئی۔ اس کا اپنا بیٹا اپنے باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر یہ قاصد خط لے کے آئے ہوئے تھے جس میں بہت دھمکی تھی کہ ایسے اور ایسے میں کروں گا آپ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہارا بادشاہ قتل ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا تھا ہاں مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور تم اپنے بادشاہ کو اگر پہنچو اور بتا سکو تو بتا دینا کہ نہ صرف یہ کہ اس کا ملک بلکہ بہت اس کے آگے سے جو علاقہ ہے وہ بھی اللہ مجھے دے گا۔ اور وہ واقعی جب لوٹے تو ان کو پتا چلا ان کا بادشاہ قتل کر دیا گیا اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں۔ اور بعد میں آپ جانتے ہیں کہ پورا کسرا کا علاقہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح کرنے کا موقع دیا، اور کسرا کا پورا خاندان ختم ہو گیا تھا۔ مختلف بادشاہوں کو خطوط جاتے رہے۔ روم کے بادشاہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تھا تو اس نے کہا تھا کہ کوئی ہے اس شخص کے قبیلے کا آدمی یہاں کہ میں اس سے بھی پوچھوں آپ کے بارے میں؟ تو کس نے کہا کہ ہاں ابو سفیان یہاں آیا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ابو سفیان اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اول میں سے ایک تھا، ہر لشکر میں آگے آگے ہوتا تھا،
وہ اتفاق سے اس وقت وہاں تجارت کے لیے آیا ہوا تھا. اس کو جب بادشاہ کے پاس لایا گیا تو اگرچہ مخالف تھا، لیکن جب آپ کے بارے میں اس نے سوالات پوچھے تو اس نے سب باتوں کے جواب میں سچ بولا. اس نے کہا کہ ان کے بارے میں بتاؤ، ان کی پیروی کیا بڑے لوگوں نے کی یا کمزوروں نے؟ اسے کہا کمزوروں نے. اسے پوچھا ان کے لوگ جو فالو کر رہے ہیں بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں. اس نے پوچھا تھا کہ ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا بہت اونچے نسب والا ہے. پھر اس نے پوچھا کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کبھی کہی تھی، یعنی نبوت کا دعویٰ؟ انہوں نے کہا تھا نہیں. پھر اس نے کہا کیا ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر اس نے پوچھا کہ وہ جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ سمجھتے ہو کہ وہ کبھی جھوٹ بولتے تھے یا ان پہ جھوٹ کا الزام تھا؟ اس نے کہا نہیں، کیونکہ آپ تو صادق تھے. پھر کہا کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ کہا نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں ہم ان کے ساتھ، یعنی کہ ابھی تک تو جو صلح ہوئی ہے اس پہ بھی وہ معاہدے کے مطابق چل رہے ہیں، آگے مجھے پتا نہیں. یعنی ابو سفیان کہتے میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی بات گھسیڑوں ایسی کہ آپ جو تھوڑے سے اگینسٹ آئے، لیکن اس بات کے سوا میں کسی اور بات میں کوئی ایسی بات شامل نہ کر سکا جو ہرقل کو کوئی غلط انفارمیشن دوں. تو اسے پوچھا جنگ کبھی اس نے کی؟ کہا ہاں. کہا کون جیتا؟ انہوں نے کہا اکثر کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم، برابر برابر کا معاملہ ہے. پھر پوچھا کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ اس نے بتایا کہتے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو. وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. ہرقل کا ترجمان کانسٹنٹلی ان باتوں کی ٹرانسلیشن کر رہا تھا. پھر اس نے کہا کہ نسب کا تم نے بتایا کہ وہ بہت اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں، یعنی معزز لوگوں میں سے ہوتے ہیں. پھر میں نے کہا تھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی؟ تو تم نے کہا نہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے اور کسی نے کہی ہوتی تو میں کہتا یہ شخص اس بات میں کسی کی نقالی کر رہا ہے، یعنی ایک اوریجنلی صرف وہی کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی کسی نے بات نہیں کی، لہٰذا کوئی نقالی نہیں ہے. پھر بتایا تم نے کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا ان کے خاندان سے، ورنہ میں یہ سوچتا کہ شاید یہ شخص بادشاہت طلب کر رہا ہے اس طرح کا نبوت کا اعلان کر کے. پھر تم نے کہا کہ ان پہ کبھی بھی جھوٹ کا کوئی الزام نہیں ہے. تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پیغمبر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پہ جھوٹ بولے. یعنی جو شخص لوگوں پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ آخرکار اس نے کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی وہ کنونس ہو گیا تھا. اور جو باتیں تم نے بتائیں کہ وہ کیا کیا حکم دیتے ہیں تو وہ ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ پیغمبر کہتے ہیں. اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان کے پاس پہنچ سکوں گا میں ان سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر ان کے پاس ہوتا تو ان کے دونوں پاؤں کو دھوتا. ہرقل کا دل نرم پڑ چکا تھا. لیکن ابو سفیان ہی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ہرقل کی باتوں پہ اس کے درباریوں میں ایک شور مچ گیا، اور اس کے جو افسران تھے وہ زور زور سے بولنے لگے، اور بہت زیادہ آپس میں آوازیں ان کی بلند ہو گئیں. آرگیومنٹ ہونے لگی اور ہاٹ آرگیومنٹ ہونے لگی، کیونکہ اگر بادشاہ اسلام قبول کرتا تو سب کو کرنا پڑتا. باقی لوگوں نے ریزسٹ کیا، کہتے ہیں حتیٰ کہ آوازیں اتنی بلند ہوئی کہ مجھے انہوں نے دربار سے نکال دیا. یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک اجنبی اس معاملے کو سنے. پھر افسوس کہ لوگوں کی مخالفت کے خوف سے ہرقل ایمان قبول نہ کر سکا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بہت عزت کی اور بہت سے تحائف دے کے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بھیجا. اور وہ فرماتے تھے راستے میں کسی نے حملہ کیا اور وہ تمام تحائف جو ہرقل نے بھیجے ہوئے تھے لوٹ لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان لوگوں کے لیے مزید ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا جنہوں نے وہ تحائف لوٹے تھے کہ ان پہ حملہ کرو تاکہ وہ آئندہ ایسی جرات نہ کریں. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد کہیں سے پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے، کہیں سے نیگیٹو آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے خطوط روانہ کر رہے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی کہا جاتا ہے، غالباً حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو کہا تھا کہ تم خود عبرانی زبان سیکھ لو کیونکہ مجھے یہودیوں کا اعتبار نہیں. آپ کو ہر زبان میں اب خطوط روانہ کرنے ہوتے تھے، تو آپ نے اس چیز کا بھی اہتمام کیا کہ مختلف لینگویجز لوگ سیکھیں اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں آسانی ہو. نہ صرف یہ
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار بنانے میں بھی بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کو مختلف جانب بھیجا تھا. مثلا مقام جرش کی جانب بھیجا تھا. وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں یہودی قلعہ نما شہر بنا کے رہا کرتے تھے، اور خیبر کے یہود کی ہی طرح ان کے پاس بھی بہت عمدہ ہتھیار ہوا کرتے تھے، اور ان کی ڈھالیں ایک خاص قسم کی ہوتی تھیں، اور منجنیق جو تھی وہ اس کے بھی اسپیشلسٹ تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرف بھی روانہ کیا. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے معلمین کو ادھر ادھر بھیجا جاتا تھا. جیسے بیر معونہ اور جو رجی کا المناک واقعہ ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا تھا کہ لوگوں کو دوسرے علاقوں میں جا کے کوئی لوگ ان لوگوں کو تعلیم دے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین سکھانے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوں جو یہ قربانی کریں اور نکلیں اور لوگوں تک پہنچیں، کیونکہ ایک علاقے کے سارے لوگ دوسری طرف نہیں آ سکتے، اس کی نسبت کچھ لوگ جا کے بہت سے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کے لیے ہر قسم کے عملی اقدام کیے. اسی دوران کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جو کہ اہم ہیں تاریخ میں بہت، اور یہ سب 7-8 ہجری کے درمیان واقعات ہو رہے تھے. ایک علاقے کی خبر ملی کہ وہاں کے قبیلے کے 2 لوگ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ غزوہ ذات الرقاع کہلاتا ہے. کہتے ہیں قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں میں بنی سالبہ اور بنی محارب نے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ نے فوراً 400 صحابہ کرام کا ایک لشکر لیا، مدینہ منورہ کا انتظام یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور خود تیزی سے اس مقام کی طرف چل پڑے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ ہم 6 صحابہ کے پاس صرف ایک اونٹ تھا، اور راستے میں ہم باری باری اس پہ سفر کرتے، یعنی ایک آدمی تو اونٹ پہ ہوتا، 5 لوگ پیدل چل رہے تھے. چلتے چلتے کہتے ہیں ہمارے پاؤں اتنے زخمی ہوئے کہ ہمارے ناخن پہ گر گئے، اور ہم نے آخرکار اپنے پاؤں پہ چیتھڑے باندھ لیے، بینڈیجز جیسے، لیکن واپس نہیں پلٹے، پھر بھی چلتے رہے. اور اسی لیے کہتے ہیں اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا، یعنی چیتھڑوں والا غزوہ، جن میں صحابہ کرام کو پیروں پہ چیتھڑے باندھنے پڑے. اسی غزوے کے دوران وہ واقعہ پیش آیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جب کہیں سفر کے دوران سایہ دار درخت دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دار درخت کے لیے چھوڑ دیتے، اور ہم خود ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے نیچے پناہ لے لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سایہ دار درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور ہم لوگ دور تھے. اچانک ایک کافر تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پہنچ گیا اور زور سے کہنے لگا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ. اور یہ اللہ پہ ایسا یقین کامل تھا کہ اللہ کا نام منہ سے نکلنا تھا کہ ہاتھ میں تلوار ہونے کے باوجود وہ خوف سے کانپ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تیزی سے اس کی تلوار اٹھائی تھی اور کہا، اب بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی تھی اور کہا تھا مجھ پہ احسان کیجیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زور زور سے آوازیں دیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہم سب لپک کے پہنچے تو اس وقت وہ شخص خاموشی سے آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. یعنی کہ ادھر اگرچہ قریش کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، بہت بڑا ایک دشمن جو یہود کا تھا خیبر سے، اس کو شکست دی جا چکی ہے، لیکن پھر بھی ادھر ادھر سے لوگ ابھی بھی جرأت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انفرادی طور پہ بھی حملہ کرنے کی اور مل کر بھی حملے کرنے کی. مسلمان ابھی بھی کہیں سے محفوظ نہیں تھے. آخرکار وہ سال آیا، اگلا سال صلح حدیبیہ کے شرط کے مطابق، جب مسلمانوں کو عمرۃ القضاء کرنے کی اجازت دی گئی تھی. وہ صحابہ جو بہت غمگین لوٹے تھے بغیر عمرہ کیے، اب نہایت خوشی خوشی معاہدے کے مطابق تیار ہوئے سب، اور صرف ایک ایک تلوار لیے مکہ میں داخل ہوئے، وہ بھی اس حال میں کہ تلواریں میان میں تھیں.
تاکہ ان کو یہ گارنٹی رہے کہ مسلمان کچھ نہیں کرنے آئے. اور یہی وہ موقع ہے کہ جب حرم میں مسلمان پہنچے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تلوار حمائل کیے ہوئے تھے بڑے زور زور سے اشعار پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے کفار کے بچوں ہٹ جاؤ، ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس پیغمبر میں ہی ہے اور رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ان صحیفوں میں جن کی تلاوت کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جن کے ذریعے یہ صحیفہ نازل ہوا. اور اس طرح اپنے ایمان کی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تھوڑا ڈانٹا کہ حرم میں تم اشعار پڑھ رہے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ ان کے اشعار جو ہیں ان کے لیے یہ تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہیں یہ اشعار. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ابتدائی 3 جو طواف کے چکر ہیں وہ دوڑ کے لگاؤ، سوائے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو جگہ ہے، اس کے علاوہ باقی اطراف میں بھاگو. کیوں؟ کہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان قوت والے ہیں، فزیکلی فٹ ہیں. اور واقعی ایسا ہی ہوا. کفار جو ادھر ادھر نظارہ چھپ کے دیکھ رہے تھے آپس میں کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کو تو بخار نے توڑ دیا ہوگا، لیکن یہ تو ابھی بھی بڑے قوی ہیں. تو گئے 7 ہجری تک وہ اثرات آب و ہوا کے مسلمانوں پر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمت کرتے تھے اور زور زور سے چلتے تھے تاکہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہو گئے. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے پوچھا تھا کہ تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ حالانکہ خالد بن ولید وہ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. احد میں کتنی بڑی شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو ان کی وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو دوست بنانے کا گر جانتے تھے. اگلے دن بھائی نے اپنے بھائی خالد بن ولید کو لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور میں نے انہیں جواب دیا کہ جس طرح کا عقل مند میرا بھائی ہے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اسلام قبول کر لے گا. اور وہ فرماتے میرے دل کی عجیب حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا، یعنی میں خوش ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مقام اور مرتبہ سے تو وہ واقف تھے. ایک ہٹ دھرمی تھی اور ایک ماحول تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ مخالفت پہ مجبور تھے. اور پھر انہوں نے اگلی ہی رات خواب میں دیکھا کہ بہت کھلی وسیع جگہ پہ وہ نکل گئے ہیں، تنگ گھاٹی سے نکل کے. اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا دل کھول دیا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں چلتا ہوں مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اسلام قبول کرتا ہوں. ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امپورٹنس دینا، اس کی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل گئی. اور پھر انہوں نے جو فتوحات کی ہیں تو آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے. ایسی مشکل جنگیں اور اتنے ذہین تھے، ہر وقت ایک نئی اسٹریٹجی اپناتے تھے. 100 سے زیادہ جنگیں انہوں نے لڑی تھیں اور یہ جنگیں بہت بڑی بڑی جنگیں تھیں. یہی موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شادی کی تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور یہ اب آپ کی آخری شادی تھی. ابھی نکل ہی رہے تھے مکہ معظمہ کی حدود سے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی چچا چچا کہتے بھاگی بھاگی آئیں. انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا. ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی، کیونکہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے. اور ایک اور بات ہے بہت عجیب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان بھی آپ کے جو قریشی رشتہ دار تھے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ میری جائیداد کا کیا ہوا، کہ آباء و اجداد وہاں رہا کرتے تھے اس شہر میں. کچھ نہیں پوچھا، تعارض بھی نہیں کیا، بس سیدھا آئے، 3 دن ٹھہرے، وعدے کے مطابق عمرہ کیا اور صحابہ کرام کو لے کے واپس لوٹ گئے. ایسے عہد کے پکے اور دنیا سے بے رغبت تھے. اس کے بعد ایک اہم معرکہ پیش آیا جو کہ معرکہ
موتا کہلاتا ہے، جنگ موتا۔ اس کا سبب وہ خط تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں اپنے ایک قاصد حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو نہ صرف کہ گرفتار کیا گیا بلکہ ان کو مار بھی دیا گیا۔ اور آج بھی کسی بھی سفیر کو مارنا ایک جرم ہے انٹرنیشنلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا جو 3000 صحابہ کرام پہ مشتمل تھا، اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، اور فرمایا اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو جھنڈا دے دیا جائے، اگر جعفر قتل کر دیے جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہوں گے۔ یعنی یکے بعد دیگرے آپ نے 3 لوگوں کو اپوائنٹ کیا، اور خیال یہی تھا کہ صرف وہاں جا کے ایک بارڈر پر ایک ہلکی سی جھڑپ ہونی ہے اور اس قاصد کا بدلہ لینا مقصود ہے۔ صحابہ کرام جب روانہ ہوئے تو موتا کا مقام ہے شام کی طرف، اس کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ ہرقل روم تو 1,00,000 کی فوج لے کے مقابلے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ صحابہ کرام اتنے بڑے پیمانے کی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب انہوں نے یہ قطعاً ناپسند کیا کہ وہ پیچھے ہٹیں یا پریشانی پہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ پیچھے سے کوئی مدد آئے گی تو ہم آگے بڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اسی وجہ سے تو ہم لوگ آئے تھے، شہادت کے تو شوق میں ہم آئے ہیں، اب ہم نے کیا سوچنا، چلو آگے بڑھو۔ لہذا تمام صحابہ کرام نے اس مشورے کے بعد بھرپور جنگ کا ارادہ کر لیا۔ کوئی میچ نہیں ہے، 3000 لوگ ہیں اور مقابلہ 2,00,000 کا لشکر ہے۔ بہت خوفناک قسم کی ایک جنگ شروع ہوئی، اور اس میں مسلمانوں نے پوری جان بازی دکھائی۔ وہ لڑتے ہی رہے یہاں تک کہ آخرکار ان کو شہید کر دیا جاتا تو ان کا ہاتھ رکتا، ورنہ کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی تھی۔ حوصلے ان کے جوان اور عزم میں وہ لوگ بہت بلند تھے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہاتھ میں علم لیا ہوا تھا اور بے جگری سے لڑ رہے تھے، آخرکار لڑتے لڑتے دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا۔ وہ زمین پہ آ گرے، لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جھنڈے کو نیچے گرنے نہیں دیا، فوراً لپک کے انہوں نے جھنڈا پکڑا اور اس کو بلند کر دیا۔ اب ان کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کا جھنڈا گر جائے۔ جھنڈا گرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ یہ فوج ہار رہی ہے، اس سے فوجیوں کے مورائل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ لہذا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر حال میں اس جھنڈے کو بلند رکھنے کا عزم کر لیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کا دایاں بازو کاٹ دیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں اس جھنڈے کو بلند کیا، ان کا بائیں ہاتھ بھی انہوں نے کاٹ دیا، تو جو تھوڑے بہت کٹے ہوئے بازو اور تھوڑی کی مدد سے وہ اس جھنڈے کو تھامے رکھے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جھنڈا تھاما، اب وہ بھی لڑتے رہے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایسے میں ایک صحابی آگے بڑھے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ کون اس جھنڈے کو پکڑے گا؟ مسلمانوں نے کہا آپ ہی اٹھا لیجئے، انہوں نے کہا نہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اب مسلمان ہو چکے تھے، ان کو وہ جھنڈا پکڑا دیا گیا۔ اور یہ اسلام کے فیور میں پہلی جنگ تھی جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بطور مسلمان شامل تھے اور اسلام کے فیور میں لڑ رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے صحابہ کرام کو پل پل کی خبر دے رہے تھے، کہنے لگے اب زید شہید ہو گئے، اب جعفر کو انہوں نے شہید کر دیا، اور آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر فرمایا اب عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر کہنے لگے اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک خوشخبری سی جیسے مسلمانوں کو دی کہ اب یعنی بہتری ہوگی۔ اس دن کی جنگ آخرکار شام کو جب ختم ہوئی، اگلے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین فوجی قیادت کا ثبوت دیا، اپنے پورے لشکر کی پلاننگ کو چینج کر دیا، یعنی آگے کے لوگوں کو پیچھے لے گئے، پیچھے کو آگے، دائیں والوں کو بائیں سے بدلا، ٹوٹلی ترتیب بھی چینج کر دی۔ اگلے دن صبح جب انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھے کہ اور ان کو پیچھے سے مدد پہنچ گئی، نئے لوگ آ گئے ہیں لڑنے،
ساتھ ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا سواروں کا دستہ بہت دور پیچھے بھیج دیا اور انہیں کہا تم لوگ صرف یہی کرنا کہ دور سے خوب گھوڑے بھگاتے ہوئے آنا، خوب گرد و غبار اڑے تاکہ وہ سمجھیں کہ پیچھے سے بہت بڑی فوج آ رہی ہے. اور ایگزیکٹلی وہ ہوا جو وہ چاہتے تھے. ان پہ ایک روپ پڑ گیا اور مخالفین سمجھے کہ پیچھے سے تو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہ نہ ہو کہ ہمیں شکست کھانی پڑے. لہذا اگلے دن جو لوگ بچ گئے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نہایت خوبی سے ان کے سامنے سے بچا کے واپس لے آئے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب جنگ موتا کے دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جبکہ وہ شہید ہو گئے تھے تو ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 90 کے قریب زخم تھے اور سب کے سب ان کو آگے لگے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تھے. ان کی بیوی بچوں کو نہلا دھلا کے بیٹھی جیسے گھر کے کام کر رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ بچے یتیم ہو گئے. پھر آپ نے ان کے گھر والوں کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی. چچا زاد بھائی بھی تھے اور چچا ابو طالب کے بیٹے تھے جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک بیٹے کی طرح رہے تھے. لہٰذا ان کے بچوں سے آپ کو ایسے محبت تھی جیسے بھائیوں سے ہوتی ہے. اس لیے آپ نے خاص ان کے اوپر عنایت کی اور پھر اپنے گھر والوں کو آ کے کہا کہ جعفر کے گھر والوں کو غم نے مشغول کر دیا ہے، ان کے لیے کچھ بنا کے بھیجو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے فوراً جو کا دلبینہ پکایا. وہ ایک دلیا سا ہوتا تھا جو جو کا بنایا جاتا تھا اور جب بھی کسی کو غم ہوتا تھا تو ہم لوگ وہ بنا کے بھیجتے تھے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ کہا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ بھی کمپلیکس ہے، کچھ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہی بھیجا کرتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو جنت میں ان 2 بازوؤں کی جگہ پر دے دیے گئے، اس لیے ان کا لقب طیار پڑ گیا یعنی پرندہ، اور ان کو ذوالجناحین بھی کہا جاتا ہے، 2 پروں والے. تو کیا ہوا اگر اللہ کی خاطر 2 دنیا میں بازو کمائے، اس کے بدلے میں جنت میں ان کو 2 پر عطا ہو گئے اور وہ اڑتے پھرتے ہیں. مسلمان خیریت سے واپس آئے اور اس کے بعد عربوں اور رومیوں پہ مسلمانوں کی بہت دھاک بیٹھ گئی کہ یہ تو ایسے ہیں کہ 3000 لوگ 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مقابلے پہ جم جاتے ہیں. وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایک بہت بڑے مشن کے لیے جانیں دی تھی، ان کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی. ایک بہت بڑا امپریشن تھا جو ہر طرف بیٹھ گیا کہ یہ لوگ بہت ہی دلیر، بہادر اور کسی چیز سے رکنے والے نہیں. اس کے بعد مختلف سرائے اور غزوات ہوئے، لیکن ہم اب خاص طور پہ فتح مکہ کو دیکھیں گے. 8 ہجری آ گئی، وہ وقت آ گیا. وہ تمام لوگ جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں، اذیتیں دی تھیں، وطن سے نکالا تھا، مسلمانوں کے مال پہ قبضے کر لیے تھے، کوئی تکلیف ایسی نہیں جو نہ پہنچائی ہو. اب وہ موقع آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرنے والے تھے. اب مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاملہ چاہتے ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے تھے. اس غزوے کا سبب ایک واقعہ بنا اور ہوا یوں کہ صلح حدیبیہ میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس معاہدے کی روح سے جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہو جائے. اور یہ کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اسی کا حصہ سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا مخالفین میں سے کوئی قبیلہ یا فریق ان کے حلیف پہ حملہ کرے گا تو ایسے ہی ہوگا گویا فریق پہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حلیف ہے قبیلہ بنو خزاعہ اس پہ حملہ کرے گا تو ایسے ہی ہوگا گویا مسلمانوں پہ اٹیک کیا ہے. اور ایسے میں مسلمان قریش کے ساتھ بھی جنگ کر سکتے ہیں. بنو خزاعہ ایک مرتبہ بڑے آرام سے کسی ایک چشمے کے پاس اپنا پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، کیونکہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کی آپس میں چپکلش رہا کرتی تھی. لیکن اس معاہدے کے بعد وہ بے خوف ہو گئے کہ اب تو بھئی عہد و پیمان ہو گیا ہے، ہم پہ یہ لوگ جنگ نہیں کریں گے. جبکہ عین وہ لوگ غفلت کی حالت میں تھے، بنو بکر نے پورا فائدہ اٹھایا اور بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا. وہ لوگ پریشان ہو اٹھے اور انہوں نے بھاگ کے خانہ کعبہ میں پناہ لے لی، کیونکہ کعبہ کی حرمت تھی
اور ان کو پتا تھا کہ یہاں یہ ہم سے کچھ نہیں تعارض کریں گے، لیکن انہوں نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا. ایسے میں ایک شخص نے کہا بنو بکر میں سے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی بنو خزاعہ نے بھی ان کو شرم دلوائی اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اس پہ بنو بکر کا ایک شخص نوفل کہنے لگا کہ نعوذ باللہ آج کوئی الہ نہیں، اور اپنے قبیلے کو کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور اپنا بدلہ لو، اور تم وہی لوگ تو ہو جو حرم میں چوریاں کرتے تھے، تو اگر چوری کر سکتے تھے تو آج مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے ہو. یعنی ان کے دل میں جو ایک جھجک تھی وہ بھی اتار رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، دیکھو تم لوگ پہلے آ کے کعبہ میں چوریاں بھی تو کرتے تھے، لہٰذا ایک قدم اور بڑھو اور دشمن کے اوپر بڑھ کے حملہ کر دو. بنو خزاعہ نے بہت مشکل سے ادھر ادھر بھاگ کے کچھ لوگوں نے جان بچائی، اور ان میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سیدھا مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور آپ کے پاس پہنچ کے فریاد کی اور کہنے لگا کہ میں دہائی دیتا ہوں، اور پھر یہ کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ پرزور مدد کیجیے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے جن میں اللہ کے رسول ہوں گے، ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت، اور اگر ان پہ ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ مبارک تمتما اٹھتا ہے. آپ ایک ایسے لشکر جرار کے ساتھ تشریف لائیں جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا. یعنی آپ ایک بہت بڑا لشکر لائیے اور اب ان پہ حملہ کر دیجیے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی. ادھر قریش نے نہ صرف یہ کہ بنو بکر کو یہ حملہ کرنے میں مدد دی، بلکہ خود ان پرسن قریش کے کچھ لوگ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے اس حملے میں شامل بھی ہو گئے تھے. اب کچھ لوگوں نے وائلیشن کی اور قریش کو فکر ہوئی کہ یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم پہ حملہ کر دیں، کیونکہ معاہدہ ٹوٹ گیا. معاہدے کی ایک بہت بڑی شک تھی جو کہ قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دی حملہ کر کے. ان کو پتا تھا اب مسلمان بدلہ لینے آ سکتے ہیں. ابو سفیان کو قریش نے بھیجا کہ آپ جائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی تجدید کر کے آئیے. ابو سفیان نے بہت کوشش کی کہ میں تیزی سے جا پہنچوں، لیکن اتنی دیر میں بدیل بن ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خبر پہنچا چکا تھا کہ کون مارا گیا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور قریش کا کیا رول تھا. ابو سفیان ابھی مدینہ منورہ کے باہر ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا بدیل بن ورقہ واپس جا رہا ہے. انہوں نے اسے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو. بدیل بن ورقہ نے گول مول بات کی اور یہ ظاہر نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے واپس جا رہا ہوں. جب وہ گیا تو ابو سفیان نے اس کے اونٹ کی مینگنی توڑ کے دیکھی، اور جب اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی تو سمجھ گیا کہ یہ مدینہ منورہ سے ہو کے آ رہا ہے، کیونکہ وہیں کا چارہ ہے کھجور کی گٹھلیاں. وہ سیدھا اب جب مدینہ منورہ پہنچا تو اپنی بیٹی کو ملنے آیا. یہ بیٹی تھی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اسلام قبول کر چکی تھی ابتدائی دور میں اپنے شوہر کے ہمراہ. اور ظاہری بات ہے ابو سفیان اور اس کا خاندان کس طرح ان کو آرام سے جینے دیتا اس زمانے میں مکہ میں، جبکہ وہ دنیا کو روک رہے تھے اسلام سے. لہذا تنگ آ کے ان کی بیٹی نے اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی. وہاں جا کے ان کا شوہر مرتد ہو گیا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان کی استقامت دیکھیے کہ پردیس ہے، تنہائی ہے، شوہر جو آیا وہ بھی مرتد ہو گیا، اتنا بڑا غم، اور پھر وہ مر بھی گیا، لیکن یہ اسلام پہ جمی رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا تھا. یہ ابھی حبشہ میں ہی تھی اور نجاشی کے ذریعے پیغام بھیجا گیا. نجاشی نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کروایا، جو غائبانہ نکاح ہے، جیسے کہ آج بھی ٹیلی فون پہ جو کیا جاتا ہے. اس کی دلیل یہی نکاح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کہ آپ مدینہ منورہ میں تھے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ میں تھی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منشا کے مطابق ان کا وکیل مسلمانوں سے ایک چنا گیا تھا. انہوں نے ان کی رضامندی لی اور اس کے بعد نجاشی نے اپنی طرف سے شادی کی دعوت کا بھی اہتمام کیا تھا. سب کو بلایا اور بہت بڑی ایک فیسٹ دی خوشی میں، اور پھر ان کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ تحائف دے کے پانی کے جہاز کے ذریعے ان کو واپس روانہ کیا تھا. اور پھر وہاں سے وہ جدہ سے ہوتی ہوئی مدینہ منورہ جا پہنچی تھی. وہ خود بھی بہت عظیم خاتون تھی.
نجاشی کی جو لونڈی ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا پیغام لے کے آئی تھی، انہوں نے خوشی سے اس پردیس اور فقر کے عالم میں بھی جو چاندی کے بندے پہنے ہوئے تھے اتار کے اس کو تحفے میں دے دیے. کوئی زیور تھا چاندی کا. اور اس لونڈی کو دیکھے جب وہ روانہ ہونے لگی تو کچھ رومال میں چھوٹی سی چیز لائی اور کہنے لگی یہ آپ کی شادی کا تحفہ ہے، میری طرف سے قبول فرمائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دیجیے گا. اور بہت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے پیغام دیا تھا. اور وہ فرماتی جب میں نے راستے میں کھولا تو اس لونڈی نے میرا وہی زیور مجھے تحفے کے طور پہ لوٹا دیا تھا. ہر طرف سے ایک عظمت نظر آتی ہے. اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی تو انہوں نے پھر اس لونڈی کا ذکر کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا تھا. اب وہی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتی ہیں اور اتنی عزت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں کہ سگا باپ ملنے آ رہا ہے اور کئی سالوں کے بعد باپ اور بیٹی کی ملاقات ہو رہی ہے، تقریباً 12 سال کے بعد. لیکن بیٹی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ سے بڑھ کے ہے. باپ ان کو ملنے آیا اور جو بستر پہ بیٹھنے لگا بیٹی نے جلدی سے بستر گول کر کے ہٹا دیا اور نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یہ تو اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں، آپ اللہ کے رسول کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. ابو سفیان کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں تم میرے بعد بہت بگڑ گئی ہو، اور غصے سے ناراض ہو کے وہاں سے نکل گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بڑی منتیں کی کہ معاہدے کی تجدید کر دی جائے، لیکن آپ خاموش رہے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے یہ بات لے کے، وہ بھی خاموش رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کروں؟ اللہ کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا اور کچھ نہ ملے جس کے ذریعے میں تم سے لڑ سکوں تو بھی میں لڑتا رہوں گا. یعنی تم کہتے ہو تمہاری سفارش کروں، مجھے تو ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی اگر مل گیا میں وہ لے کے تلوار کی جگہ تم سے لڑتا رہوں گا. حضرت عمر کے سخت جواب سے وہ خاموش ہوا. اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تھی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے بچے تھے، گھٹنوں گھٹنوں چل رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھیے میرا آپ کے ساتھ ایک بڑا گہرا نسبی تعلق ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں نامراد واپس جاؤں. تو آپ ایسے کیجئے کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ امام حسن جو بھی چھوٹے سے بچے ہیں وہ پناہ کا اعلان کر دیں. اور ابو سفیان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نواسا بہت پیارا ہے اور اگر وہ چھوٹا سا بچہ کہہ دے گا تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کی لاج رکھ لیں. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ پہلی بات میرا بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کو پناہ دینے کا اعلان کرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا. یعنی مسلمان ایک تھے، کسی نے نہیں کہا کہ ہاں خیر ہے یا کوئی بات نہیں یا چلو بیچارہ سردار ہے اور آ ہی گیا ہے تو اب اس کی بات چلو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ تو دیں. کوئی آپ تک گیا بھی نہیں، وہیں سب نے منہ توڑ جواب دیا. اور ابو سفیان انتہائی پریشانی کے عالم میں واپس لوٹا اور اس نے کہا کہ مکہ والو تم لوگوں کی تباہی ہو، یعنی اب کوئی صورت بن نہیں سکتی، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کا مزہ چکھانے کے لیے ایک غزوے کی تیاری شروع کر دی. اور شروع میں آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کہاں کی تیاری ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے بھی نہیں پتا. یعنی آپ نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قریبی دوست کو بھی نہیں بتایا. اور آپ لشکر کو لے کے نکلے تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ قریش کے جاسوسوں سے ہماری خبر کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پہ جا پہنچے. یعنی ان کے جاسوسوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نکل پڑے ہیں اور مکہ کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا مختلف روٹ لیا کہ اگر کوئی جاسوس دیکھ بھی لیتا تو کبھی نہ سمجھ پاتا کہ آپ کا ارادہ مکہ کی طرف ہے. اس طرح مختلف روٹ سے ہوتے ہوتے 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکلے.
ادھر ایک بہت مخلص صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہوئی کہ مسلمان نکلیں اور جیت بھی جائیں گے، میرے بچے اور گھر والے ابھی مکہ میں ہیں، یہ نہ کہ مکہ والے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیں یہ خبر سن کے۔ لہٰذا انہوں نے ایک چھوٹا سا خط لکھا ان کے نام اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لوگ جیت نہیں سکتے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ تم لوگ ابھی بھی بات مان لو، اور یہ کہ ایک لشکر جرار آ رہا ہے اور تم لوگ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جیت سکو۔ اس طرح کا مفہوم خط کی صورت میں لکھا اور ایک لونڈی کو دیا کہ تم بھاگ کے جاؤ اور یہ خط مکہ والوں تک پہنچاؤ، اور ان کا خیال تھا شاید مکہ والے میری اس حرکت سے خوش ہو کے میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے کہ میں نے ان کو مطلع کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی خبر دے دی گئی۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور چند دیگر صحابہ کو بھیجا، انہوں نے تیزی سے جا کے اس خاتون کو پکڑ لیا اور وہ خط اس سے برآمد ہو گیا۔ اس طرح مکہ والوں کو کوئی علم نہ ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا لشکر لیے عین ان کے سر پہ جا پہنچے۔ اسلامی لشکر مکہ کی طرف پہنچ رہا ہے، جوک در جوک، ایک کے بعد ایک قبیلہ اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے پورے ڈسپلن کے ساتھ، اور ادھر مکہ والے بے خبر ہیں۔ اس خاموشی کے ساتھ اس طرح یہ لشکر مختلف راستوں سے ڈائیورژنز لیتا لیتا پہنچا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بڑا لشکر ان کے سر پہ پہنچ جائے گا۔ مرہ الزہران میں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا، 10,000 لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر ایک اپنا اپنا چولہا رات کو الگ جلائے، ورنہ نارملی 3-4 لوگ یا 5 لوگ مل کے ایک چولہا جلاتے تھے اور اپنا جو پکانا ہوتا تھا وہ بنا لیا کرتے تھے۔ آپ کے اس حکم میں بہت اہم ایک پہلو نظر آتا ہے، اور وہ یہ تھا کہ 10,000 چولہے جب جلیں گے، اچانک مکہ والے رات کو جب روشنی دیکھیں گے اور خبر نکالنے کے لیے آئیں گے تو وہ لشکر کی تعداد موجودہ تعداد سے کہیں زیادہ سمجھیں گے، اور ایگزیکٹلی یہی بات ہوئی۔ اس اثناء میں چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچ کے اسلام کا اظہار کر چکے تھے، اور اب اسلامی لشکر کے ساتھ وہ موو کر رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا کہ خبر نکالوں کوئی قریش کے لوگ اگر اس طرف آئیں تو میں ان کو خبردار کروں کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ آپ کے پاس آ کے امان طلب کر لیں، ورنہ ان کی خیر نہیں۔ ایسے میں کہتے ہیں کہ مجھے 2 لوگوں کی باتوں کی آواز آئی، اور جب میں نے جا کے قریب سے سنا تو ابو سفیان اور اسی طرح قریش کا ایک اور شخص تھا، اور وہ کہتے تھے کہ واللہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا لشکر کبھی بھی نہیں دیکھا، اور یہ کون ہو سکتے ہیں؟ اور جتنی مسلمانوں کی تعداد تھی وہ اسے بہت زیادہ سمجھ رہے تھے۔ ایسے میں کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پہ سوار تھا، اور میں نے ان کے قریب جا کے ان کو پکارا، اور میں نے کہا کہ ابو حنظلہ، میں نے کہا ہاں۔ اسے کہا کیا بات ہے؟ کہتے میں نے کہا کہ ہائے لوگوں سمیت قریش کی تباہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مسلمانوں کا لشکر ہے اور اب تم لوگوں کی خیر نہیں ہے۔ پھر کہتے میں نے اس کو کہا کہ قسم ہے اللہ کہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن اڑا دیں گے، لہذا فوراً میرے پیچھے بیٹھو، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابو سفیان کو خچر پہ لے کے ساتھ چلا، اور جب بھی لوگوں کے پاس سے گزرتا وہ فوراً پوچھتے کہ کون ہے، اور جب وہ دیکھتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پہ سوار ہوں تو پھر وہ ایک دوسرے کو کہتے کہ نہیں یہ کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کے خچر پہ سوار ہیں، یعنی یہ تو اپنے ہیں اور آپ کے خچر پہ سوار ہیں، لہذا گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں۔ کہتے اسی طرح ہوتے ہوتے میرا گزر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، انہوں نے فوراً ابو سفیان کو پہچان لیا اور کہنے لگے او یہ تو ابو سفیان ہے، اللہ کا دشمن۔ پھر کہتے ہیں اللہ کی تعریف ہے، اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا، اور وہ نکل کے دوڑے یعنی ان کو مارنے۔ کہتے ہیں میں نے بھی اپنے خچر کو ایڑ لگائی اور میں بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا،
ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ چچا عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، اور پھر میں نے فوراً آپ کا سر قریب کیا اور میں نے کہا آج کی رات میرے سوا اور کوئی آپ سے سرگوشی نہ کرے گا، یعنی میں نے آپ سے اہم بات کرنی ہے کان میں۔ اور پھر میں نے ان سے سرگوشی میں یہی بات کہی۔ اس کے بعد حضرت عمر بار بار کہتے تھے کہ میں اس کو مارتا ہوں۔ خیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول خوش ہو رہے تھے کہ ان کے چچا اسلام لے آئے اور چچا اپنے ہیں اور مان گئے، اس لیے چونکہ وہ خوش ہیں اس لیے میں تمہارے اسلام لانے پہ بہت خوش ہوں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ابو سفیان کو لے جائیے اور اپنے پاس ہی رکھیے رات کو۔ یعنی یہ کیا تھا؟ ایک بڑی حکمت تھی۔ ابو سفیان کو مکہ بھی نہیں جانے دیا اور اس کو یہ بھی فیل نہیں ہونے دیا کہ تم گرفتار ہو، حالانکہ ایک طرح سے وہ ہاؤس اریسٹ ہو چکا تھا، اس کو نکلنے نہیں دیا۔ آپ نے اپنی فوج سے یہ نکل کے کوئی تیاری نہ کر لے مقابلے کی راتوں رات، اور بڑی حکمت سے کہا کہ آپ رات کو اس کو اپنے پاس ہی رکھیے۔ صبح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے کہا کہ ابو سفیان تم پہ افسوس، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں، یعنی رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آ جاتا، یعنی میں جتنے سالوں سے مخالفت کر رہا ہوں اگر واقعی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو میری بات بن جاتی، مطلب اب میں کنونس ہو گیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس پہ پھر آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پہ افسوس، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پہ فدا، آپ کس قدر کریم، کس قدر حلیم، کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس بات کے بارے میں تو ابھی بھی میرے دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ مان نہیں رہا پوری طرح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ناراض ہو رہے ہیں، نہ کہہ رہے ہیں اس کو لے جاؤ اور چھوڑ دو یا پکڑ لو، بلکہ نرم معاملہ کر رہے ہیں۔ وہ اب مصالحاتی طور پر اسلام کی فیور میں تو ہے لیکن دل سے ابھی اسلام قبول نہیں کر رہا۔ ایسی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کے ہی ہمراہ رکھا، اس کو گون کیس نہیں کہا کہ میں خود تمہیں اسلام پیش کر رہا ہوں اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ مکہ فتح ہو رہا ہے اور تم باز آ جاؤ، نہ ڈرا رہے نہ دھمکا رہے، بلکہ دعوت دین دے رہے ہیں، اور اس کی ریزسٹنس کے باوجود اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد چچا عباس نے ابو سفیان کو کنونس کیا اور آخر کار ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب چچا عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایک با اقتدار شخص ہے، آپ اس کو کوئی اعزاز دے دیجئے تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ تالیف قلب کی جا رہی ہے ابو سفیان کی کہ اگر یہ اسلام میں تھوڑا ہچکچاتے ہوئے آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے اور اس کو تھوڑی سی سپورٹ دینی چاہیے تاکہ اس کا دل اور اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اور اعزاز کیا تھا کہ مکہ والے اگر ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، وہ محفوظ ہے، اور اسی طرح جو اپنے گھر میں اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو مسجد حرم میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ ڈیسیژنز ہوئے، اور اگلی صبح 17 رمضان المبارک 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اپنے فوج کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ اپنی فوج کے ہمراہ جب روانہ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ ابو سفیان کو بالکل جہاں
پہاڑ کا کونا ہے جہاں سے وادی تنگ سی ہو جاتی ہے، ادھر اس کو لے کے کھڑے ہو جائیں، اور نسبتاً ذرا سا بلند مقام پہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کے کھڑے ہو گئے، تاکہ وہ جب آرمی موو کرے تو یہ پورا ایک نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اگر اس کے دل میں ابھی بھی کوئی خیال ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی مدافعاتی قدم اٹھانے کا تو وہ پوری طرح نکل جائے. سائیکولوجیکلی ابو سفیان کو پوری طرح امپریس کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہی تو مکہ کا سردار تھا اب، اور اگر سردار امپریس ہو جاتا ہے اور ریزسٹنس نہیں کرتا تو مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا. اب جب وہ قبیلہ ایک ایک آتا اپنا پرچم اٹھائے ہوئے تو ابو سفیان پوچھتا تھا کہ یہ کون سا قبیلہ ہے، اور چچا عباس کہتے مثلاً یہ بنو سلیم ہے، وہ کہتے تھے مجھے سلیم سے کیا واسطہ. پھر کوئی قبیلہ گزرتا پھر پوچھتا یہ کون ہے، وہ کہتے فلاں قبیلہ، پھر ایسے ظاہر کرتا کہ میں تو امپریس نہیں، کہتے مجھے اس سے کیا. لیکن دل میں مرعوب ہو رہا تھا مسلمانوں کا ڈسپلن، گروہ در گروہ ایک ایک قبیلہ اپنا علم لیے صفیں بنائے ہوئے گزر رہا تھا، اور پوری طرح سے وہ یہ لشکر دیکھ کے دل میں یہ حقیقت جان گیا کہ آج اب کوئی فائدہ نہیں، اسلام غالب آ رہا ہے. آخر میں کہتے ایک بہت بڑا گروہ آیا اور ان کے ہاتھوں میں اس طرح تلواریں اٹھی ہوئی تھیں کہ لگتا تھا گویا لوہے کی باڑ ہے، انسان نہیں نظر آ رہے تھے، صرف لوہا ہی لوہا نظر آ رہا تھا. میں نے پوچھا تو اس نے بتایا یہ مہاجرین اور انصار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیچ میں لیے ہوئے آ رہے ہیں. یہ سارے لشکر گزر گئے اور پھر ابو سفیان نے جان لیا اب ہماری خیر نہیں. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خاص ہدایت دی کہ آج کے دن کوئی جنگ نہیں کی جائے گی. اتنے میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا تو ارادہ ہے مار دھاڑ کرنے کا. آپ نے فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے جھنڈا لے لیا اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا. یعنی اگر حضرت سعد کا ارادہ بنے بھی اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اب وہ اپنے لشکر کے سردار نہیں ہیں. ادھر ابو سفیان بھاگتا ہوا مکہ پہنچا اور اپنے سارے مکہ والوں کو جمع کر کے زور زور سے کہنے لگا کہ قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں کہ مقابلے کی تو کوئی تاب ہی نہیں ہے، لہٰذا ابو سفیان کے گھر گھس جاؤ، جو گھس جائے گا اس کو امان ہے. ابو سفیان کی بیوی ہند جو کافی سخت دل والی عورت تھی، اس نے بڑھ کے اپنے خامن کی مونچھیں پکڑ لی غصے کے مارے، اور لوگوں کو کہتی ہے کہ اس مشک جیسے آدمی کو جو چربی سے بھرا ہوا ہے آگے بڑھو اور مار دو، جس طرح کی یہ خبر لے کے آ رہا ہے. یعنی ایسی بدخبری لایا کہ اسی کو ہی پکڑ کے مارو. ابو سفیان نے کہا کہ لوگوں تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لائے ہیں کہ مقابلے کی کوئی تاب نہیں، اس لیے ابو سفیان کے گھر میں جو گھس جائے اسے امان ہے. لوگوں نے کہا اللہ تمہیں مارے، تمہارا گھر کہاں سے اتنا بڑا ہو گیا کہ جہاں سارے لوگ اس میں سما سکیں. اس پہ پھر ابو سفیان نے کہا کہ پھر آپ لوگ ایسے کریں، اپنے اپنے گھروں میں جو گھس کے دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے، اور تیسری صورت جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مختلف حصوں میں بانٹ کے ان کے اوپر مختلف امیر کو مقرر کیا اور ہر ایک کو ہدایت کی کہ فلاں راستے سے آپ مکہ کی طرف داخل ہوں. حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ مکہ کے زیریں حصے سے آپ داخل ہوں، اور اگر کوئی راستے میں آپ کو رکاوٹ پیش آئے تو اس کے ساتھ پھر آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ آپ صفا کی پہاڑی پہ مجھے آ کے ملیں. دوسری طرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا ایک حصہ دیا اور کہا کہ مکہ کے بالائی حصے سے آپ داخل ہوں اور مقام ہجون میں جھنڈا گاڑ دیں. یہ کیا علامت ہے؟ مکہ فتح ہو گیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رشتہ دار تھے. قریش واقعی ایک قریش کے ہاتھوں گاڑے ہوئے جھنڈے پر ہی یقین کرتے کہ واقعی اب یہ شہر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیادہ فوج کے ہمراہ کیا اور ان کو بتایا کہ بطن مکہ سے آپ آ کے مجھ کو ملیں. یہ تینوں لشکر اپنے اپنے طرف سے روانہ ہوئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اکرمہ بن ابی جہل
اور ان کے ساتھی آئے. معمولی سی جھڑپ ہوئی، 12 مشرک مارے گئے. اس کے بعد مشرکین میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی اور سب بھاگ بھاگ کے پناہ لینے کے لیے اپنے گھروں کی طرف بھاگے. صرف 2 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ اپنے لشکر سے بچھڑ کے اکیلے ہوئے اور ان کو مکہ کے چند غنڈہ نما لوگوں نے پکڑ کے مار ڈالا. سینٹر آف عرب فتح ہو رہا ہے، مکہ کی ایک مرکزی حیثیت ہے، اور صرف 12 مشرکین مارے گئے. کوئی ایسی جنگ نہیں ہے دنیا میں جہاں اس طرح بغیر خون بہائے اتنی بڑی فتح ہوئی ہو. اور یہ جو 12 بھی مارے گئے تھے وہ ان کی اپنی ایک ریزسٹنس تھی، اور وہ حملہ کرنے آئے تھے تو مارے گئے، ورنہ وہ بھی نہ مارے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مکہ میں داخل ہوئے. وہ شہر جس کو ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ الوداع کہا تھا، مجبور ہو کے نکلے تھے، آج اس شہر میں فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس حال میں کہ سر مبارک عاجزی سے جھکا جا رہا ہے، داڑھی مبارک کے بال اونٹ کے کجاوے کو چھو رہے ہیں. اللہ کا شکر، اللہ کا عاجز بندہ مکہ میں داخل ہو رہا تھا. ایک عظیم فاتح، کوئی فاتح کبھی اس طرح نہیں داخل ہوتا اپنے مفتوح علاقے میں کہ سر جھکا جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر زبان پہ ادا ہو. آپ بیت اللہ میں آئے، وہاں پہ اس وقت 360 کے قریب بت تھے. آپ نے آگے بڑھ کے انصار اور مہاجرین کے ہمراہ حجر اسود کو چوما، پھر بیت اللہ کا طواف کیا. ہاتھ میں ایک کمان تھی. بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے اللہ کے گھر کے ساتھ یہ حال کر دیا تھا مشرکین نے کہ جہاں سے توحید کا کلمہ بلند ہوا تھا اسی جگہ پہ بتوں کی بھرمار تھی. آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا. باطل تو ہے ہی جانے والی چیز. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمان اور ٹھوکروں سے بتوں کو گرایا اور وہ بت اپنے منہ کے بل گرتے چلے گئے. آپ نے طواف اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے فرمایا تھا، اور چونکہ آپ حالت احرام میں نہ تھے اسی لیے آپ نے صرف طواف پر ہی اکتفا کیا. طواف پورا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور خانہ کعبہ کو کھولنے کے لیے کہا. آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اور فالگیری کے تیر تھے. ایک لکڑی کی بنی ہوئی کبوتری بھی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبوتری کو توڑا، ان تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے نفل ادا کیے، نماز پڑھی. اتنی دیر میں سب مکہ والے دم سادھے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نہ جانے اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور وہ سب کچھ جو وہ لوگ کرتے رہے تھے ان کی آنکھوں کے آگے پھر رہا تھا. ان کو خوب پتا تھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ناروا سلوک کیا ہوا ہے. خوف سے برا حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہیں سب کے سب. اور آپ تشریف لاتے ہیں کعبہ کے دروازے سے باہر. دروازے کے دونوں بازوؤں کے اوپر آپ نے ایک طرح سے سہارا لیا ہوا ہوتا ہے، انہیں پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دے دی. سنو، بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارے اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہیں. یاد رکھو، قتل خطا شبہ عمد میں جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکم میں بچے ہوں. پھر کہا، اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت
اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا. سارے لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں. اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. مساوات کا سبق ہے، توحید کا سبق ہے، نہ کوئی پچھلے گلے اور نہ کوئی شکوے. ایسا عظیم اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد قریش سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم. آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. عظمت، انک لعلی خلق عظیم. عظیم اخلاق، عظیم فاتح. سب لوگ قدموں میں ہیں، جو چاہتے آپ کرتے، اور ایسے جانثار ساتھی ہیں کہ آپ ایک ابرو کی جنبش ہوتی تو سارے مکہ والوں کا ستیہ ناش وہ اٹھ کے کر دیتے. لیکن آپ نے سکھایا کہ یہی عظمت ہے کہ پوری طرح بدلہ لینے پہ قادر ہونے کے باوجود ان کو توحید کا پیغام، مساوات کا سبق اور معافی اور درگزر. یہ شان ایک پیغمبر کی ہی ہو سکتی ہے. اور جب آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا تو صحابہ کرام نے بھی اسی عظمت کے راستے کو اپنایا. اور کسی نے کسی کو نہ کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہوا ہے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ کیا آپ اب اپنے مکان پہ جائیں گے؟ تو اتنا کہا کہ وہ فلاں فلاں نے کہاں چھوڑا ہوگا ہمارے لیے ہمارا مکان. اب بس یہ کہہ کے ام ہانی کے گھر کی طرف گئے اور کعبے کی چابیاں واپس عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں اور کہا کہ یہ تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے رہیں گی جب تک کہ تم سے وہ لوگ نہ چھین لیں جو ظالم ہوں گے. اور پھر فرمایا، ان کو نصیحت کی تھی کہ اللہ نے تمہیں اس گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اسے معروف طریقے سے کھانا. حالانکہ کہا جاتا ہے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ چونکہ یہ اعزاز پہلے انہی کے خاندان میں تھا لہٰذا یہ چابی ان کے خاندان کو دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس انہی کو دے دی. کعبے کی چھت پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا، اٹھو اور اذان دو. ایک غلام حبشی اور اعزاز مل رہا ہے کعبے کی چھت پہ اذان دینے کا، اور اس کی وجہ ان کے دل کا وہ تقوی ہے. جو آیت پڑھی تھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا عملی ثبوت اب دیا جا رہا ہے. اور اتقاکم کو کہا جا رہا ہے اٹھو بلال کعبے کی چھت پہ اذان دو. اور ہزاروں سالوں بعد اب پھر کعبے کی چھت پہ اللہ اکبر کی آواز گونجی، کلمہ توحید گونجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی تھی. ان کے گھر میں آپ آ کے آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاشت کی نماز تھی اور کچھ کہتے ہیں شکرانے کی نماز تھی. یہ سیلیبریشن تھی فتح مکہ کی. مکہ فتح ہو رہا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جو مسلمانوں کو نصیب ہو رہا ہے، اور اس خوشی کا اظہار نماز شکرانہ کے ساتھ ہو رہا ہے.
نہ کوئی ڈھول ہے، نہ کوئی دف ہے، نہ کوئی خوشیوں کے گونجے ہیں، نہ کوئی آوازیں ہیں، نہ کوئی چھلانگے ہیں. نو، ویری گریسفلی. ایک گریس ہے. آپ دیکھیں اس سارے سین میں لوگوں سے خطاب ہوا ہے. پہلے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، پھر لوگوں کو تھوڑی سی نصیحت، اور بہت مختصر خطبہ ہے جو آپ فتح مکہ پہ دے رہے ہیں. ایک ایک لفظ میں نے آپ کو سنایا. اور پھر آ کے بڑی عاجزی سے ام ہانی کے گھر تشریف لائے، نہایا، نماز پڑھی، اور پھر ان کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سرکہ ہے اور خشک روٹی ہے. کہا لے آؤ. اور بہت تعریف کی کہ سرکہ تو بہت ہی اچھا ہے، سالن ہے. یہ فاتح مکہ کا کھانا ہے. اس کے بعد حکم ہوا کہ چند بڑے بڑے صرف جو مجرم ہیں، جنہوں نے اسلام کے خلاف بہت زیادہ نیگیٹو رول ادا کیا تھا، ان کو قتل کر دیا جائے. انہی میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، ابو جہل کے بیٹے. ان کا نام بھی شامل تھا. اب ان کو پتا تھا کہ مقابلے کی کوئی صورت نہیں، وہ وہاں سے بھاگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان خواتین آنے لگیں کہ وہ ان سے بیعت لیں. ابو سفیان کی بیوی ہند آپ کے پاس کھڑی ہے. یہ وہی تھی جس نے چچا حمزہ کا پیٹ مبارک چاک کروا کے ان کا کلیجہ تک چبانا چاہا تھا، اور آپ کے پاس کھڑی ہے، اور آپ اس کو کچھ نہیں کہتے. کہنے لگی اے اللہ کے نبی، جو ہو چکا اسے معاف کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم کو معاف کرے. دعا دے رہے ہیں اس کو. اتنا بڑا دل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حیرت ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لی، اور ساری وہ باتیں جو تمام خواتین سے کلمہ توحید کی اور زنا نہ کرنے کی، چوری نہ کرنے کی، وہ تمام باتوں کا ان سے بھی وعدہ لیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسلمان خواتین آنے لگیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ وہ ان تمام خواتین سے بیعت لیں. لیکن اس بیعت میں کسی عورت نے کسی مرد کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا. یہ بیعت ایک زبانی وعدہ تھا کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لسٹ تھی جو کہ اسلام میں ہے، ان کو پیش کی گئی، اور اس پہ وہ وعدہ کر رہی تھی، اقرار کر رہی تھی کہ ہاں ہم اس پہ وعدہ کرتے ہیں. ان میں وحشی بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس نے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا رخ موڑ لیا. دل نہیں کرتا تھا اس کا چہرہ دیکھیں جس نے ان کے چچا کو شہید کیا تھا. اس نے اسلام قبول کیا تو آپ نے فرمایا تھا بس میرے سامنے نہ آنا. کیوں؟ اس کے آنے سے بار بار پھر وہ زخم تازہ ہو جاتا، پھر وہ یاد تازہ ہو جاتی تھی. لہذا وہ بھی کہتے ہیں کہ پھر میں سامنے نہیں آتا تھا، اور ہمیشہ اسی اس میں رہتا تھا کہ کوئی کام ایسا کر لوں کہ وہ کفارہ ہو جائے حمزہ کے قتل کا. اور پھر جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کو بھی انہوں نے مارا تھا. ادھر سے انہوں نے نشانہ لے کے برچھی ماری تھی، اور ادھر سے ایک مسلمان نے تلوار چلائی تھی، اور دونوں بار اس پہ اکٹھے ہوئے تھے. کچھ کہتے تھے کہ وحشی نے اس کو مارا ہے، اور کچھ کہتے تھے دوسرے نے. بہرحال وحشی کہتے تھے کہ مجھے مسلمہ کذاب کو مارنے کے بعد یوں لگا گویا میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا کفارہ ادا کیا ہے، کیونکہ مسلمہ کذاب وہ تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ایک بہت شدید جنگ کے بعد آخرکار وہ مارا گیا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ دن قیام کیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اطلاع ملی فتح مکہ کے بعد کہ قبیلہ حوازن کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی صرف چند دن ہوئے ہیں، چند دن. ابھی ایک اتنا بڑا مرحلہ طے ہوا ہے، اور دوسرے غزوے کے لیے سب لوگ تیار ہو گئے ہیں. اس میں قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف تھے جو ابھی بھی مسلمانوں کے شدید مخالف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک لشکر لے کے نکلے. اب یہ جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکے تھے، ان کے دل میں اب یہ بڑا شوق تھا کہ ہم بھی کسی غزوے میں شامل ہوں. ہوتے ہوتے لشکر 12,000 کا ہو گیا، اور مسلمانوں کو اپنی کثرت بہت اچھی لگی کہ پہلے تو ہم اتنے تھوڑے ہوتے تھے اور جیت جاتے تھے، اب تو ہم بہت زیادہ ہیں اور اسلحہ بھی ہے.
تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہی بات تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. انسان اپنی تعداد پہ، اپنے زور پہ، اپنے دنیاوی اسباب پہ فخر کرے، اعتماد کرے اور اللہ کی مدد سے غافل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے اسلحہ ادھار لیا اور یہ لشکر روانہ ہوا. ادھر مخالف قبائل نے یہ سوچا کہ ہمیں پوری طرح سے جانا چاہیے، ہر چیز ساتھ لے کے، تاکہ ہم بے جگری سے لڑیں، یعنی اپنی عورتوں کو بھی، اپنے مال مویشیوں کو بھی، تاکہ ہمیں پتا ہوگا کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم ہار گئے تو سب کچھ مسلمان لے لیں گے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا، جتنے اونٹ تھے اور جتنی بکریاں اور بچے اور عورتیں سب کو ساتھ لیے چلے. ہزاروں اونٹ تھے، 20,000 اونٹ، 40,000 بکریاں. اندازہ کیجئے جتنا لشکر تھا اس سے زیادہ پیچھے جانور آ رہے ہیں، اور ایک شور تھا ان کے جانوروں کا. ادھر مسلمان کہتے تھے کہ ہم تو انشاءاللہ جیتیں گے. ادھر ان قبائل کا ایک سمجھدار آدمی ان کو سمجھا رہا تھا اور کہتا تھا دیکھو ایسا مت کرو، تم لوگ یہ جنگ مت کرو، اگر تم لوگوں نے شکست کھائی تو مال اور مویشی اور گھر والے سارے ہاتھ سے جائیں گے اور تم لوگ رسوا ہو جاؤ گے. اور وہ کہتے تھے یہ تو بڈھا ہے، اس کی تو عقل ماری گئی، یعنی ہمارا تو فیصلہ بہت اچھا ہے. مسلمانوں نے جب جنگ شروع کی تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے گھاٹیوں میں اور پہاڑوں میں اپنے ماہر تیر انداز چھپائے ہوئے ہیں. جب مسلمان ایک گھاٹی میں سے اندر داخل ہوئے تو ان کے تیر اندازوں نے اس طرح تاک تاک کے مسلمانوں کے گھوڑ سواروں پہ اور فوجیوں پہ تیر اندازی کی کہ مسلمان گھبرا اٹھے، اور بہت جلد ان تیروں کی بوچھاڑ سے تتر بتر ہونا شروع ہو گئے. یہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا. ایسے میں مسلمان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ہونے لگے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ زخم آئے، لیکن وہ بہرحال لڑتے چلے گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ چھپے ہوئے تھے اور تیر چلا رہے تھے. مسلمانوں کا منہ پھیر دیا انہوں نے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتشر ہوتے ہوئے مسلمانوں کو آوازیں دیں اور کہا تھا الیہ، میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقاب تھامی ہوئی تھی، یعنی چند لوگ آپ کے ہمراہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ لوگوں کو پکاریں، کیونکہ ان کی آواز کافی بلند تھی. لہذا وہ زور زور سے پکارنے لگے، او درخت والو کہاں ہو، یعنی بیت رضوان والو کہاں ہو. ان کی آواز سننی تھی کہ لوگ پیچھے مڑ گئے اور فوراً آپ کی طرف لپکنے لگے. کہتے ہیں وہ اپنے اونٹوں کو موڑنا چاہ رہے تھے، جب اونٹ مڑتے نہیں تھے تو اونٹوں پر سے چھلانگ مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھاگتے چلے آئے. اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، او انصاریو، او انصاریو، انصار جمع ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح سارے مل کے جمع ہوئے اور پلٹ کے انہوں نے ایک بھرپور حملہ کیا اور آخرکار دشمنوں کی قوت ٹوٹتی چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں بھی مٹھی بھر مٹی سارے لشکر کی طرف پھینک کے کہا شاہت الوجوہ، اور اس کے بعد سے جنگ کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا. دشمن کی ہمت ٹوٹنے لگی. ثقیف کے تقریباً 70 لوگ قتل کر دیے مسلمانوں نے. جتنا مال مویشی تھا اور عورتیں سب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے. اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے قول میں اشارہ فرمایا قرآن پاک میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہاری کثرت نے تم کو غرور میں ڈال دیا تھا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے
پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پہ سکینت نازل فرمائی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ یعنی اس جنگ میں بھی اللہ کی غیبی قوت آئی تھی، مدد آئی تھی، اور اس میں بھی کچھ قاصد جو تھے ثقیف کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھے تھے کچھ ایسے لوگ جو کہ مختلف سے گھوڑوں پہ سفید سی شکلوں والے تھے، یعنی وہی حلیہ فرشتوں کا بیان کرتے تھے جو کہ بدر کے فرشتوں کے بارے میں آتا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس نے مدد بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ اب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، یعنی 1,60,000 درہم کے قریب چاندی تھی جو کہ مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الحال اس مال کو تقسیم نہیں کیا، اس پہ ایک صحابی کو مقرر کیا کہ حفاظت فرمائیں، اور ابھی مال غنیمت کی تقسیم کو روک دیا۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جن کے دل تھوڑے سے اسلام کی طرف مائل ہیں، پھر اتنے مال غنیمت کی تقسیم کو دیکھ کے وہ بھی آ جائیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ انہی قیدیوں میں شیمہ بنت حارث بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رضائی بہن جب آپ چھوٹے سے تھے وہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ زور سے دانتوں سے شانے پہ کاٹ لیا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ وہ نشان شیمہ کے حق میں اچھے ہی ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں آپ کی بہن ہوں، اور نشان کے طور پہ کندھے کا وہ زخم دکھایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس علامت سے پہچانا، ان کی بہت قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھائی، اس پہ بٹھایا، اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ اور نہ صرف ان کو بلکہ اس قبیلے کے بہت سے لوگوں کو آزاد کر دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے وجہ سے رشتہ دار ہیں۔ تو اس رضاعت کا احسان کا بدلہ بھی چکا دیا گیا، ان لوگوں کو قید سے احسان کے طور پہ آزاد کیا گیا۔ اب جو لوگ شکست کھا کے بھاگے تھے وہ لوگ یعنی حوازن اور ثقیف کے لوگ اپنے کمانڈر کے ہمراہ طائف کی طرف بھاگے، اور طائف کے قلعے میں اپنے آپ کو بند کر کے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ طائف 3,000 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے، بہت سرسبز و شاداب علاقہ، باغات، اور جبکہ دیگر ارد گرد کے علاقوں میں خشک سالی ہوتی، طائف میں یہ ہریالی برقرار رہتی، اور اس کی وجہ وہ چشمے تھے جو کہ طائف کے اندر ہی تھے، اور ان چشموں سے طائف والوں نے زمین دوز نہریں نکالی ہوئی تھیں جو کہ ان کے علاقوں کو سیراب کیا کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی طائف کا بڑا مضبوط قلعہ تھا، اندر کھانا پینا بھی تھا، وہ لوگ آرام سے قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 فوج کا ہراول دستہ لے کے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ اس اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منجنیق چلانے کی، اس کے استعمال کرنے کی بھی ٹریننگ دلوا دی ہوئی تھی، یعنی یہ ایک توپ نما آلہ ہوتا تھا جس سے گولے برسائے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے دبابہ کا استعمال بھی اس محاصرے میں کیا۔ دبابہ لکڑی کا یوں سمجھے کہ ٹینک ٹائپ کی چیز ہوتی تھی، اور اس کے اندر مسلمان گھس کے پھر آگے بڑھے تاکہ طائف کی دیوار کو جا کے توڑ کے شگاف بنایا جا سکے اور فوج اندر گھس سکے۔ لیکن طائف والوں نے بھرپور مدافعت کی، اور انہوں نے دبابہ کے اوپر جو لگے ہوئے چمڑے کے ٹکڑے تھے جو میخوں سے لگے ہوئے تھے، ان پہ وہ لوگ لوہا گرم کر کے برسا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس دبابہ کے وہ جو میخیں تھی گرم ہوئی، اس پہ لگا ہوا چمڑا پگھلنے لگا، اور آخرکار نیچے سے مسلمانوں کو نکلنا پڑا، اور جوں ہی وہ نکلے انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیا۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکے رکھا۔ آخرکار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوگا کہ محاصرہ اٹھا دیا جائے۔
قلعے کے اندر سے جو شدت کی تیر اندازی ہو رہی تھی، اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 کے قریب شہید ہوئے اور انہیں اٹھا کے اپنے کیمپ کی طرف واپس لے جانا پڑا۔ قلعے کی دیوار میں بالآخر شگاف پڑ گیا تھا، مسلمان دیوار کے قریب بھی پہنچ چکے تھے، لیکن ان لوگوں نے لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے مسلمانوں پہ پھینکے، تیر پھینکے اور بالآخر مسلمانوں کے حملے کو روک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت حکم دیا کہ ان کے انگور کے درختوں کو کاٹ کے جلا دیا جائے، یعنی ان کا ایک نقصان ہوگا، ان کو اپنی زراعت پھل بہت عزیز تھے۔ لیکن ثقیف والوں نے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے آپ کو کہا کہ آپ یہ حکم منسوخ کر دیں۔ ادھر دشمن بنے بیٹھے ہیں، ادھر رشتہ داری کے واسطے دے کے اپنے آپ کو مالی نقصان سے محفوظ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے ان کی بات مان لی اور نہ ان کے درختوں کو کاٹا گیا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا ان کو نقصان دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انسینٹو دیا ان کو کہ جو کوئی طائف کے قلعے سے نکل کے مسلمانوں کے پاس آ جائے گا اس کو امان دے دی جائے گی، اور کہا کہ اگر کوئی غلام ہوگا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی 23 آدمی قلعے سے نکل کے مسلمانوں کو آ ملے۔ تو آپ ہر طرح کی اسٹریٹجی یوز کر رہے تھے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی یوز کر رہے تھے، ان کے اوپر نفسیاتی دباؤ بھی ڈال رہے تھے، ان کے اقتصادی نقصان کا ان کو پریشر دے کے کہ ان کے درخت کاٹ دو، ان کے انگوروں کو کاٹ دو، اور تیسری بات ان کے لوگوں کو کہا کہ جو باہر آ جائے گا اگر غلام ہے تو آزاد ہو جائے گا۔ اس طرح کچھ لوگ ان کے باہر آ گئے۔ اس پہ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ نوفل کا قبول کیا، جنہوں نے کہا تھا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پہ ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کے چلے گئے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یعنی آپ چاہیں تو محاصرہ طویل کر دیں، لیکن اگر آپ واپس بھی چلے گئے تو اب یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ آپ نے محاصرہ اٹھایا اور واپس چل پڑے، اور آپ فرما رہے تھے آئیبون تائیبون عابدون لربنا حامدون، ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ ایسے میں کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثقیف پر بددعا کریں، کیونکہ یہ وہی طائف ہے نا جس میں آپ کو اتنا مارا گیا تھا، لہو لہان کر دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ پازیٹیو ہمیشہ اپروچ رہی۔ بددعا دے سکتے تھے، مسلمان پھر شہید ہوئے، اتنا زیادہ وہ مقابلہ کر رہے تھے، نقصان دے رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے۔ اللہ نے ان کو کچھ عرصے بعد وہ آئے، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور پھر انہی کی اولادوں میں سے بہت بڑے بڑے مسلمان نامور اٹھے جنہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ اب آپ واپس پلٹے جہاں پر آپ نے مال غنیمت چھوڑا ہوا تھا، بھر بھر کے آپ نے مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کیا کھلے دل سے۔ ایسے میں ابو سفیان آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 اونٹ دیے، 100۔ وہ کہنے لگا اور میرا بیٹا معاویہ، آپ نے 100 اونٹ اس کے لیے دے دیے۔ تو کہتے میرا بیٹا یزید، آپ نے 100 اونٹ مزید اس کو عطا کر دیے۔ 300 اونٹ تنہا ابو سفیان کو ملے، اور 18 کلو چاندی، 6 کلو پر پرسن۔ اور یہ کیوں دے رہے تھے؟ یہ تالیف قلب ہو رہی ہے، یہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کے دلوں کو جیتنا ضروری تھا۔ خالص اہل ایمان کو مال کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اگرچہ دنیاوی طور پہ ضرورت تھی، لیکن ان کے دل اس طرح سے نہیں تھے ابھی مال کی محبت میں گرفتار۔ لیکن جو لوگ نو مسلم تھے ان کو ایک بہت بڑا انسینٹو تھا کہ دیکھو اسلام میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے مال سے بھی تمہاری مدد کی۔ اسی طرح حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو آپ نے اس کو مزید 100 اونٹ بھی دے دیے۔ اور حکیم بن حزام کے تو مسلمانوں کے ساتھ ایک محبت اور ہمدردی کا شروع سے رویہ تھا۔ اسی طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے، پھر مزید 100 اونٹ دیے، اور پھر مزید 100 اونٹ دیے، یعنی اس کو بھی 300 اونٹ دیے۔ چونکہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ صفوان بن امیہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اسلام کی بہت مخالفت کی تھی، اب اس کو بھی پوری طرح سے اسلام کی طرف مائل کرنا تھا۔ مزید قریشی رؤسا کو بھی 100 اونٹ دیے گئے، دوسروں کو 50 اونٹ اور 40 اونٹ،
یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح بے دریغ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، یعنی بھر بھر کے دیتے ہیں. اور لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے مال لینے کے لیے. ایک بدو آپ پہ ٹوٹ پڑا، حتیٰ کہ آپ کو ایک درخت کی جانب پناہ لینے پہ اس نے مجبور کر دیا. آپ کی چادر مبارک تک درخت میں پھنس گئی. آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر تو دے دو، اور کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے میں انہیں تم پہ تقسیم کر دیتا، اور پھر تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے، بزدل نہ پاؤ گے، اور نہ ہی جھوٹا. یعنی نہ میں بخیل ہوں، نہ بزدل ہوں، نہ جھوٹا. آپ نے سب کچھ کھڑے کھڑے لوگوں کے اندر بانٹ دیا. اس کے بعد جب دیکھا گیا فوج پہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا، ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں، اور جو شاہ سوار تھا اسے 12 اونٹ دیے گئے اور 120 بکریاں ملیں. یعنی وہ زیادہ ایفرٹ کرتا ہے نا، یعنی مال بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے. اس لیے ایک یہ تقسیم کا اصول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا کہ گھوڑے سوار کا حصہ زیادہ ہے، پیدل کا اتنا ہے، اور اس طرح مختلف وجوہات کی وجہ سے حصے پراپرلی مقرر کیے گئے. تقسیم میں بہت سے مسلمانوں کو تو کوئی تکلیف نہ ہوئی، چند لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا خیال آ گیا، اور انصار کے کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اب جب یہ مکہ فتح ہو گیا ہے تو یہ اب اپنے لوگوں کو مال دے رہے ہیں. یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی. آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بتایا اور کہا اے سعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو اپنی قوم کا ہی ایک آدمی ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تم اپنی قوم کو جمع کرو. کچھ مہاجرین بھی آ بیٹھے انصار کے ساتھ. پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ لوگوں یہ کیا باتیں میرے علم میں آئی ہیں، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پہ محسوس کی؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا تھا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی کیا، باہم دشمن تھے تم، اللہ نے تمہارے دل جوڑے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے. آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب دو. جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے، اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکارا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری اور غم گساری کی. اے انصار کے لوگوں تم اپنے دل میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کیا تھا. اے انصار کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے گھروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ہی ایک فرد ہوتا. اگر سارے لوگ ایک راستے پہ چلیں اور انصار دوسری راہ پہ تو میں انصار کی راہ پہ ہی رہوں گا. اور فرمایا اے اللہ رحم فرما انصار پر، ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سن کے صحابہ کرام اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. وہ دولت تو کچھ بھی نہیں تھی نا اللہ کے رسول کے آگے، کیا حیثیت تھی اس کی. اور فتح مکہ کے بعد بھی انصار کو یہ اندیشہ ہوا کہ اب تو ان کا اپنا شہر فتح ہو گیا ہے، ایسے نہ ہو کہ یہیں رہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا یہ باتیں جو میں نے سنی ایسے ہی کہہ رہے تم لوگ؟ انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہمیں فکر ہے. تب آپ نے فرمایا تھا میرا جینا اور میرا مرنا تمہیں لوگوں کے ساتھ ہے، اور جو وعدہ آپ نے ان کے ساتھ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ میں کیا تھا کہ تمہارے ہی ساتھ رہوں گا، واپس نہیں پلٹوں گا، وہ آپ نے آخری سانس تک نبھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی دفن ہوئے.
یعنی یہ بھی وصیت نہ کی کہ مجھے مرنے کے بعد ہی کم از کم میرے آبائی شہر میں لے جانا. جینا مرنا کا تھا ساتھ ہے، اور انہوں نے بھی وعدہ نبھایا اور آپ نے بھی وعدہ نبھایا، اور آپ سے بڑھ کے کون بھلا وعدہ نبھانے والا تھا. واپسی پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا. آپ پھر مکہ کی فتح کے بعد اب آپ نے اس شہر کو اپنی خوشی سے چھوڑ دیا، اس وعدے کی وجہ سے جو انصار سے کر چکے تھے. دوبارہ مدینہ منورہ لوٹ آئے. 9 ہجری کے قریب کئی اہم واقعات ہوئے، جن میں سے ایک اہم واقعہ غزوہ تبوک ہے. ایک اور اہم واقعہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ایک پورا سسٹم قائم کیا، عمال مقرر کیے، علاقے تقسیم کیے، کون کہاں جائے گا، کس طرح لوگوں سے وصولی ہوگی. اور اس سارے مدنی پیریڈ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید انتظامی کام بہت کیے تھے. مردم شماری ہو چکی تھی، ایگزیکٹلی پتا تھا کہ کس قبیلے میں کتنے لوگ ہیں. زکوٰۃ کا پتا تھا کہ کہاں سے کتنی آنی ہے. عمال کو مقرر کیا تھا، عمال کی اخلاقی تربیت کی تھی، اور پورا ایک سسٹم تھا. وہ ساری زکوٰۃ آتی تھی اور ایک سینٹر میں جمع کرائی جاتی تھی. اور اسی میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی ایک قبیلے سے زکوٰۃ لے کے لوٹا اور ساتھ بہت سے تحائف بھی تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ لیجئے، یہ وہ مال ہے جو زکوٰۃ میں سے آیا ہے، اور یہ تو تحائف میرے ہیں، لوگوں نے مجھے دیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے، خطبہ دیا تھا، اور مفہوم ہے کہ کہا تھا کہ اگر تم لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو کیا تب بھی تم لوگوں کو یہ تحائف ملتے؟ یعنی یہ اگر تم ایک سرکاری نمائندے کی حیثیت سے گئے ہو تو وہ انہوں نے تمہیں دے دیے، اور اگر یہ رکھ لیے جاتے تھے رشوت کی ایک شکل ہوتی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کا دروازہ ہی بند کر دیا. پہلی سٹیج پہ ہی آپ نے چیک کر دیا اور کہا اگر تم اپنی ماں کے گھر بیٹھے ہوتے تو تمہیں یہ تحائف ملتے، یعنی کوئی تمہاری ذاتی واقفیت کی وجہ سے تو نہیں ملے. اسی لیے اس قسم کے تحائف کو منع کر دیا گیا تاکہ کبھی کوئی رشوت نہ لے اس طرح کی آڑ لے کے کہ یہ تو تحفہ ہے. ایک غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران اور ملا، اور وہ تھا اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا صدمہ. وہ جو مدینہ منورہ کی طرف آتے ہوئے زخمی ہوئی تھی اور حمل ضائع ہوا تھا، اس کے بعد سے ان کے اندر کوئی ایسا مرض ہو چکا تھا کہ بالآخر وہ بیمار ہوئی اور فوت ہو گئیں. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی اب فوت ہو گئیں. تینوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جوانی کے عالم میں ایک کے بعد ایک فوت ہوئیں. سب بچوں کے غم دیکھے سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. کچھ اپنے نواسوں کی بھی ڈیتھ کو دیکھا. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ جلدی آئیے، بچہ بہت بیمار ہے. صحابہ کرام کے ہمراہ جب گھر تشریف لائے تو صحابہ کرام فرماتے تھے وہ بچہ بالکل ہڈیاں اور چمڑا رہ گیا تھا اور آخری سانسوں پہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا تھا تو آنسو مبارک بہہ پڑے تھے اس بچے کی حالت کو دیکھ کے. تو ایک صحابی نے کہا تھا کہ آپ روتے ہیں؟ تو فرمایا تھا ہاں، یہ آنسو دل کی نرمی سے ہیں. یعنی رونا ناپسندیدہ نہیں، ایک قدرتی جو جذبات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. روئے تھے. اس بچے نے پھر آخری ہچکیاں لی آپ کے سامنے اور فوت ہو گئے. ساری زندگی کے معاملات چل رہے تھے، دکھ بھی سکھ بھی، کہیں فتح ہو رہی ہے، کہیں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کہیں نظام قائم کیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ لوگوں کی اخلاقی تربیتیں ہو رہی ہیں. اور ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، شدید گرمی، قحط سالی، کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، فصلوں کے پکنے کا وقت تھا. امپاسبل تھا ان حالات میں مدینہ منورہ سے شام کی سرحد کی طرف جانا، جو کہ بہت ہی دور کا سفر تھا اور حالات اتنے مشکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے لوگوں کو پکارا، اور اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی بڑی اسرت سے یہ لشکر تیار ہو رہا تھا، بڑی تنگی تھی، نکلنا مشکل، گرمی، اتنی دور جانا، اور پھر رومی بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنا. ایسے میں بھی نکلنے والے صحابہ کرام نکل آئے. 30,000 کا لشکر تھا، اور کچھ ایسے لوگ آ گئے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں اور روتے تھے کہ ہمیں ساتھ لے جائیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اپنے پاس نہیں کچھ پاتا کہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام کروں، اور وہ روتے ہوئے پیچھے رہ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجیوں کو کہا تھا کہ کوئی وادی اور گھاٹی ایسی نہیں جو تم نے نہ طے کی اور وہ ساتھ نہ ہو، یعنی انہوں نے اجر ساتھ نہ پایا ہو، کیونکہ ان کی تو پوری نیت اور جذبے تھے کہ ہم نے جانا ہے، لیکن تنگی تھی اور بہت دور کا سفر تھا، پیدل تو ہو نہیں سکتا تھا اور سواری کا انتظام نہیں تھا. یہ وہی مشہور لشکر ہے جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں ان کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے اور کہنے لگے ابوبکر اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ تو آگے ہی آگے رہے، یعنی جتنا کوشش کرتا ہوں میں نیکیوں میں آگے بڑھوں تو آپ کو ہمیشہ اس سے آگے پاتا ہوں. ہیلتھی کمپٹیشن تھا ان میں، فاستبقوا الخیرات کا جذبہ تھا. نیکیوں میں وہ لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. ایسے میں امیر کے غریب ہر ایک نے اپنے استطاعت سے بڑھ کے دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 لشکر کا پورا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا تھا، ان کی سواریاں، ان کا کھانا پینا، حتیٰ کہ کہا تھا کہ ان کے جوتے کے تسمے تک کی قیمت میں ادا کروں گا. اور 1,000 درہم بھی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا تھا، اور ان تمام سکھوں کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. یعنی انہوں نے اتنی بڑی قربانی کی ہے اسلام کے لیے. لشکر چلا، گرمی شدت کی اور تبوک کے مقام کے قریب پہنچے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ پانی نہیں تھا کہ ہم پی سکیں. دیکھا تو ایک بہت ہی چھوٹا سا چشمہ تھا، بالکل قطرہ قطرہ پانی تھا. لشکر ہے 30,000 کا، پانی نہیں ہے اور جو آ رہا ہے وہ بھی قطرہ قطرہ. آپ نے فرمایا میرے وضو کے لیے پانی لاؤ. وہ تھوڑا سا جمع کر کے آپ کے لیے لایا گیا. آپ نے وضو کر کے تھوڑا سا جو پانی بچا تھا کہا کہ اس کو واپس چشمے میں ڈال دو. وہ کہتے ہیں ڈالنے کی دیر تھی، چشمہ اس طرح ابل پڑا کہ سارے لشکر نے وضو کیا، جی بھر کے پانی پیا اور چشمہ جاری اور ساری رہا. اور ایک مورخ لکھتے ہیں کہ وہ چشمہ آج بھی جاری ہے، واللہ عالم. ادھر ہرقل کو جب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے آئے ہیں تو اس کے دل میں اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ مقابلے کے لیے ہی نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ عرصہ رہے تاکہ پوری طرح سرحدی علاقوں پہ دھاک بیٹھ جائے مسلمانوں کی. اور جو سرحدی علاقے کا حکمران تھا عقیدر، آپ نے فرمایا تھا کون ہے جو اس کو میرے لیے گرفتار کر لائے. 14ویں چاند کی رات تھی. ایسے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ مشکل کام ذمہ لے لیا اپنے. اس وقت عقیدر اپنے قلعے میں اپنی نوبیاہتا بیوی کے ساتھ موجود تھا. اچانک بیوی کہنے لگی کہ میرا تو بڑا دل کر رہا ہے، ایسی پیاری رات ہے کہ میں نیل گائے کے کباب کھاؤں. وہ کہنے لگا کیا مشکل ہے، میں ابھی جاتا ہوں تمہارے شکار کر کے لے آتا ہوں. نہیں محبت تھی. بیوی کہنے لگی نہیں ایسے نہ ہو کہ سنا ہے مسلمان آئے میں، تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو. ابھی وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے ایک نیل گائے گئی اور اس کے قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنے لگی اپنی سینگ کے ساتھ. اس نے جو دیکھا کہ نیل گائے تو میری دیوار کے ساتھ آئی کھڑی ہے، اس نے کہا اب تو کوئی مشکل ہی نہیں، میں یوں گیا اور یوں آیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی چھپے بیٹھے تھے اس کو پکڑنے کے لیے. جو ہی وہ باہر آیا انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا. عقیدر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی جزیہ دینے کا وعدہ دے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے بہت سے تحائف پیش کیے جن میں کئی قیمتی جوڑے اور مال مویشی اور مال و دولت شامل تھا. اور کہتے ہیں اس نے جو جوڑے بھیجے تھے ان میں سے ایک ایسا شاہی لباس تھا جس پہ اس قدر نفاست سے جو لگے ہوئے تھے کچھ جواہرات قسم کے، اور اس کا کپڑا اتنا فائن تھا کہ مسلمان دیکھ دیکھ کے تعجب کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فوراً مسلمانوں کی سوچ کو چینلائز کیا اور کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں جو رومال ہے وہ اس جوڑے سے زیادہ خوبصورت ہے. یعنی دنیا کا سب سے قیمتی اور خوبصورت ترین جو جوڑا ہے اس سے ان کا خالی رومال جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اس سے اچھا اور قیمتی اور خوبصورت ہے. فوراً ان کے ذہن کو دنیا کے مال سے ہٹا کے
آخرت کی محبت کی طرف موڑ دیا، اور مسلمان شاداں اور فرحاں اور بغیر کسی نقصان کے واپس لوٹ آئے۔ یہی وہ سال ہے جس میں عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا۔ ایک بہت بڑے دشمن خدا سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نجات دی۔ غزوہ تبوک کے ہی ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کی تھی، ظہر اور عصر ملا کے پڑھی تھی اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی تھی۔ تو یہ بھی ایک رخصت ہے، ایک تحفہ ہے جو مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ جزیہ کا حکم بھی آ چکا تھا کہ مسلمان غیر مسلموں سے جزیہ لیں، اور اس طرح اب اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حالات کو مسلمانوں کے فیور میں کر رہے تھے۔ زکوٰۃ کا نظام رائج ہو گیا، جزیہ کی انکم آنے لگی، بہت سے دشمن ختم ہو گئے، کچھ اپنی موت آپ مر گئے اور کچھ باقاعدہ مقابلے کے بعد ختم ہوئے۔ یہود کی شرارت ختم ہو گئی، سازشیں دم توڑ گئیں، قریش تو ویسے ہی ختم ہو گئے فتح مکہ کے بعد۔ اور 9 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے مسلمانوں کو روانہ کیا۔ حاجیوں کے امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے، اور خود بھی اپنی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ بھیجوائے وہاں ہدی کے طور پہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ہر کام میں ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کرتی تھیں، انہوں نے اون کے رنگ برنگے ہار بنا بنا کے ہدی کے جانوروں کے گلے میں ڈالے، جو کہ ایک رواج تھا، عربوں کا قلادے ڈالا کرتے تھے۔ ادھر مسلمان روانہ ہوئے، پیچھے سورہ التوبہ نازل ہو گئی، اور اب حکم آ گیا کہ مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا وہ جزیرۃ العرب سے نکل جائیں۔ اور اب یہ کہ اب کے بعد سے کوئی مشرک کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، اور عبادت کے اب تمام طریقے وہ ہوں گے جو کہ اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ وہ جائیں اور اس کا اعلان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں لگتا ہے کہ سکون آ رہا تھا۔ اسی ہجری میں جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی ہے۔ اور پھر آپ نے ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ پہلی نماز ہے جو ایک مسلمان کی غائبانہ طور پر ادا ہوئی تھی، اور یہ نجاشی کے نصیب میں یہ آنر بھی آیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔